السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں، ہم ان کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کی جائے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ اور اللہ کا کرنا کہ ہر آئے دن ان کی بہت ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، ان کی حقیقت سامنے آ رہی ہے، خود ان کی زبانی ان کی حقیقت آ رہی ہوتی ہے۔ عجیب باتیں۔ اب اکثر وہ کہتے ہیں کہ بھئی توحید تو ہمارے پاس ہے، کہ بھئی ہم موحد ہیں، موحد لوگ ہیں، اور ساروں کو مشرک کہہ ڈالتے ہیں کہ اور سارے مشرک ہیں، یہ فضائل اعمال شرک سے بھرا پڑا ہے، فضائل صدقات بھرا پڑا ہے، یہ دیوبندی سارے مشرک ہیں، اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے ہیں، بلکہ تمام مقلدین کو وہ مشرک ٹھہراتے ہیں، خود کو موحد کہتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت اللہ جل جلالہ ان کی ظاہر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لیکن آنکھوں والے لوگ سمجھ جاتے ہیں، اور جن کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے وہ تو سمجھ جاتے ہیں، لوٹ آتے ہیں، لیکن اکثر ان کے دلوں پر پردے چڑھ جاتے ہیں، پھر وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ناظرین کرام، ابھی ان کی خلیل الرحمن جاوید نے ایک اور حقیقت ظاہر کی ان کی، وہ یہ کہ خود وہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اہل الحدیث نے، جو اپنے آپ کو یہ نام نہاد اہل الحدیث کہلوانے والے کہتے ہیں، انہوں نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ دیکھیں بھئی، ویسے تو کہتے ہیں کہ ہم غیر اللہ سے نہیں مانگتے، غیر اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے، غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ اب جب اللہ سے نہیں مانگتے تو مانگتے تو ہوں گے نا کسی نہ کسی سے، جب اللہ سے نہیں مانگتے تو ظاہر غیر اللہ سے مانگتے، پھر ان کی توحید کہاں گئی، پھر مشرک کون ہے؟ لیکن آپ سن لیجئے کہ خلیل الرحمن جاوید نے کیا کہا ہے۔ بلکہ ہم کسی سے کیا گلہ کریں، سچی بات یہ ہے اہل حدیثوں نے تو اللہ سے دعا مانگنی چھوڑ دی، دعا مانگنی چھوڑ دی، فتوے پہ فتویٰ، فتوے پہ فتویٰ، یہ بدعت، یہ بدعت، یہ بدعت، یہاں اجتماع نہیں کر سکتے، یہاں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہاں یہ نہیں کر سکتے، وہاں وہ نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین کرام، خلیل الرحمن جاوید نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ ایک واقعہ سنایا کہ امام صاحب کو یہ فرمائش کی گئی، انہیں کہا گیا، کوئی ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہے کہ بھئی آپ دعا کریں، لیکن کہنے کے باوجود انہیں یہ کہا جا رہا ہے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنے کو کہا جا رہا ہے، پھر بھی غیر مقلد نہیں مانگتا۔ ذرا اس کو بھی سن لیجئے۔ مفتی صدیق صاحب کا جنازہ تھا سولجر بازار میں، علماء کافی آئے ہوئے تھے۔ ایک عالم نے جنازہ پڑھنے سے پہلے عصر یا ظہر کی نماز تھی، اس کے بعد جنازہ ہونا تھا، وہ نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد جب نمازیوں کی طرف رخ کر کے وہ امام صاحب بیٹھے، وہ مستقل امام نہیں تھا وہاں کا، وہ کراچی کے ایک معروف جامعے سے آئے تھے، تو امام صاحب نے عزت کے طور پر اپنا مصلی انہیں دے دیا کہ آپ نماز پڑھیں۔ جب وہ سلام پھیر کے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھا تو پہلی صف میں کوئی بزرگ، کوئی بوڑھا بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضرت کل میری آنکھ کا آپریشن ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ خیریت سے میرا آپریشن جو ہے یہ کامیاب کر دے۔ تو مولوی صاحب چپ کر کے اپنا تسبیح پڑھتے رہے ہاتھوں پہ۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید میری آواز امام صاحب تک نہیں گئی، اس نے تھوڑا زور سے کہا۔ اب امام صاحب کو بھی تھوڑا غصہ آیا، ان کی بھی آواز تھوڑی تیز ہو گئی۔ انہوں نے کہا بابا بیٹھ جا چپ کر کے، یہ فرضوں کے بعد دعا کرنی بدعت ہے، بیٹھ جا۔ وہ بیٹھا نہیں، پھر بوڑھا تھا، لاٹھی کے سہارے کانپتے کانپتے اٹھا، صفیں چیرتا ہوا باہر نکلا، اور یہ جملہ کہتے ہوئے گیا کہ توبہ استغفر اللہ، اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہابی لوگ غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے تو آج پتا چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ تو ناظرین کرام، یہ غیر مقلدین کی حقیقت ہمارے سامنے روز بروز کھلتی چلی آ رہی ہے، ان کی وضاحت ہو رہی ہے کہ غیر مقلد ہیں کیا، ان کی باتیں کیا ہیں، کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، اپنے آپ کو پیش کچھ اور کرتے ہیں، اندر سے ہوتے کچھ اور ہیں۔ سارا دن کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ان کے ذہن کے مطابق جو چیزیں اسے قبول کرتے ہیں، چاہے قرآن و حدیث میں ہو یا نہ ہو، ان کے ذہن کے مطابق
جو چیز نہیں ہے، چاہے قرآن کی صاف آیات میں ہو لیکن اسے وہ جھٹلاتے ہیں، مانتے نہیں، قبول نہیں کرتے، یہ غیر مقلدین کی حقیقت ہے۔ تو ناظرین کرام، بظاہر ان کا جو اچھا نام محسوس ہوتا ہے قرآن و حدیث، یہ ایک خوبصورت ٹائٹل ہے، اس خوبصورت ٹائٹل کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو کبھی آپ ان کے اس دھوکے میں نہ آئیے گا کہ اچھا نام دے کر آپ دھوکہ کھا جائیں اور وہ آپ کو اچھی طرح گمراہ کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ تو ان کے نام سے دھوکہ مت کھائیے، کیونکہ ان کا جو نام اہل الحدیث ہے یہ اللہ کے رسول نے نہ رکھا ہے، نہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ یہ ان کا نام اللہ نے اور رسول اللہ نے نہیں رکھا، بلکہ یہ خود مانتے ہیں کہ کس نے رکھا، کہ ہم نے انگریز سے رجسٹر کروایا ہے۔ اب جس جماعت کا نام ہی اللہ اور رسول نے نہیں بتایا اور ایک خود ساختہ بلکہ انگریز سے رجسٹر کروایا گیا ہو، تو وہ کیا حق پر ہوں گی؟ تو اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں، ان کے وساوس سے بچنے کی کوشش کیجیے، علماء سے تعلق جوڑیے، علماء سے مسائل پوچھیے، اور ائمہ مجتہدین و دین کے ماہرین ہیں ان کی پیروی میں ہی نجات سمجھیے، اور اللہ جل جلالہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں اور پوری امت کو اللہ جل جلالہ ان فتین لوگوں کے فتنے سے بچائے اور غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔